السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن کنویں سے کچھ دور پر لڑکے کو بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کمہار کا آوا تھا جو اس وقت خوب روشن تھا۔ سنارن پانی بھرنے لگی اور جب پانی بھر کے فارغ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اپنی جگہ نہیں تھا۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہوگا، چنانچہ وہ گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ بچہ گھر پر بھی نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور رونے پیٹنے لگی اور روتی پیٹتی وہ گھر سے نکلی بچے کی تلاش میں۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی، بچہ نہیں ملا۔ وہ اس قدر روتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے خبر ملی کہ اس کا بچہ تو کمہار کے آوے میں جل کر مر گیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش معزمہ تشریف لائی ہیں اور اس سے کہہ رہی ہیں کہ سنارن تو مت رو، بی بی سیدہ کی کہانی مان لے کہ جب بچہ زندہ سلامت مل جائے گا تو بی بی سیدہ کی کہانی سنے گی۔ سنارن نے عالم غشی میں ہی منت مان لی اور اسے جیسے ہی ہوش آیا اس نے دیکھا اس کا بچہ کھیلتا مالتا اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ گھر آئی، گھر آ کے اس نے پیسے لیے اور بازار سے شیرینی لے کر آئی اور اپنے پڑوسیوں میں گئی باری باری کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، مجھے بی بی سیدہ کی کہانی سنا دو۔ لیکن پڑوسیوں نے کہا ہمارے پاس ان فضول باتوں میں حصہ لینے کا نہ وقت ہے، نہ ہم ان من گھڑت باتوں میں یقین رکھتے ہیں۔ سنارن اپنے پڑوسیوں سے مایوس ہو کے ایک طرف چل دی۔ ابھی وہ روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اسے وہی نقاب پوش معزمہ راستے میں ملی اور انہوں نے فرمایا سنارن تو بیٹھ جا یہیں، مت رو، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ سنارن بیٹھ گئی اور معزمہ نے کہانی شروع کی۔ شہر مدینہ کا ذکر ہے۔ ایک یہودی کے گھر شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی دختر کو اجازت دیجیے تاکہ وہ میری بیٹی کی شادی میں شریک ہونے چلیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب سیدہ کو علی کے عقد میں دے چکا ہوں، تم علی سے رجوع کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا علی میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی زوجہ کو اجازت دیجیے تو وہ میری بیٹی کی شادی میں تشریف لے چلیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس امر کی مالک خود سیدہ ہیں۔ وہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ یہودی دعوت نامہ دے کے چلا گیا اور اس اثنا میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ بی بی سیدہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا بابا جان آپ جانتے ہیں میرے پاس خرمے کے پیون لگے کپڑے ہیں اور یہودی کے گھر میں لباس فاخرہ میں خواتین ملبوس ہوں گی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی جو مرضی معبود ہو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ چنانچہ بی بی سیدہ اپنے اسی معمولی لباس میں ہی تیار ہوئیں اور ابھی ڈیوڑھی تک بھی نہیں پہنچی تھیں
کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امی کے اقتداء میں حوران جنت کو بھیجا جو حلہ بہشت لے کر آئی تھیں، اور انہوں نے بی بی سیدہ کو آراستہ کیا حلہ بہشت سے۔ جب آپ کی سواری اس شان سے پہنچی کہ حوران جنت اپنے جلوں میں لے کے گئیں، تو آپ کی خوشبو سے یہودی کا مکان معطر ہو گیا، اور آپ کا نورانی جلوہ دیکھ کر 500 یہودی مرد و زن بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں سب کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ دلہن کی نبض دیکھی گئی تو وہ روح قفس انصری پرواز کر چکی تھی۔ دلہن کے مر جانے سے سارا گھر ماتم کدا بن گیا۔ بی بی سیدہ نے کہا، تم لوگ مت رو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ چنانچہ بی بی سیدہ نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی کہ پروردگار میں بنت رسول ہوں، اگر دلہن کو ہوش نہیں آیا تو سب کہیں گے کہ سیدہ کے آنے سے دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اور اس نے کہا کہ مجھے دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ دلہن کے اس طرح سے مسلمان ہونے سے وہاں کے 500 مرد و زن جو شادی میں شریک تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اس شادی کے اختتام پر جب بی بی سیدہ بیت الشرف واپس آنے لگی تو آپ کے ہمراہ وہاں پہ ایک بادشاہ زادی جو شریک تھی جن کا نام میمونہ تھا، انہوں نے گزارش کی کہ وہ بطور کنیز بی بی سیدہ اس کو قبول کریں، اور وہ بی بی میمونہ سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ کے ساتھ کی کنیزی میں آ کے بیت الشرف تشریف لے آئیں۔ بی بی سیدہ نے گھر واپس آ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے یہ معجزہ سن کر، اور بی بی سیدہ نے معظمہ نے جب یہ کہانی سنارن کو سنائی تو اور سنارن سے یہ کہانی معظمہ کہہ کر روپوش ہو گئیں۔ سنارن خوشی خوشی گھر واپس آئی، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا جن کے یہاں اس وقت